بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت کی تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر میں غیر امامیہ مفسرین میں بے تحاشا اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ یہ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یا صرف ایک مثل ہے، یا کسی قوم کی شکست کو موت اور اس کے بعد اس کی فتح کو اس کی حیات کہا گیا ہے، یا کسی قوم کی ایک نسل کی ناکامی کو موت اور دوسری نسل کی کامیابی کو حیات کہا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں وہ روایت قابل اعتماد ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس قوم کو زندہ فرمایا تھا جو طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے بھاگ نکلی تھی۔ یہ لوگ بے شمار تھے، پھر اللہ نے ایک طویل عرصے کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دیا، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں تک گل سڑ کر بکھر گئیں اور وہ خاک ہو گئے۔ پھر جب اللہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کو زندہ دیکھے تو ایک نبی کو مبعوث فرمایا جنہیں حزقیل علیہ السلام کہتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے جسم یکجا ہو گئے، ان میں روح پلٹ آئی اور جس حالت میں وہ مرے تھے اسی حالت میں کھڑے ہو گئے، اور ایک آدمی بھی کم نہیں نکلا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی مدت تک ایک لمبی زندگی پائی۔ اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 198 میں یہ واقعہ مختلف لفظوں میں نقل ہوا ہے، اور اس میں اس طرح ہے: یہ لوگ شام کی کسی بستی سے نکلے تھے اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے زندگی دے، موت دے، موت سے کبھی فرار ممکن نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ آیت رجت کے عقیدے پر بھی مؤید ثابت ہو سکتی ہے کہ خدا قیامت سے پہلے اگر کسی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہے۔ اور تیسرا نقطہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اکثریت معیار فضیلت نہیں، کیونکہ اکثریت ناشکروں کی ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو اپنے حلقہ احباب اور اہل و عیال تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔